قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے فرمایا، انما المؤمنون، بے شک میرے وہ بندے مومن ہیں۔ آگے فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، وہی ایمان والے بندے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندوں کے مومن ہونے کا اعلان فرمایا اور ان کے مومن ہونے کا ان کو سرٹیفکیٹ دیا۔ تو یہ بندے کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، مومن کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سند دیا، سرٹیفکیٹ دیا ہے اپنے مومن بندوں کو کہ تم مومن ہو۔ تو آخر کن بندوں کو دیا ہوگا؟ ہم بھی تو ایمان والے ہیں، کیا وہ سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے؟ یہ ہمیں جائزہ لینا۔ اللہ نے تو فرما دیا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ وہ پکے مومن ہیں۔ کون ہے پکے مومن؟ کس کو اللہ نے سند دی ہے مومن ہونے کی؟ ہم سب کے دلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے، اللہ نے کس کو دیا ہوگا؟ بھئی ہم بھی مومن ہیں، ہم کو دیا یا نہیں دیا؟ جھانک کر دیکھ لیں۔ ہمارے حالات، ہمارا ایمان، ہمارا عمل خود ہم سے کہے گا کہ تیرے پاس وہ سند ہے، نہیں ہے تو کہے گا تیرے پاس وہ سند نہیں۔ اب ہر مومن کو جھانک کر دیکھ لینا چاہیے کہ وہ سند میرے پاس ہے کہ نہیں ہے، تو پھر شکر خدا بجا لاؤ کہ اللہ نے اس قابل بنایا کہ ہمارے پاس وہ سند ہے۔ وہ سند دیکھنے کا طریقہ ہے کہ میرے پاس ہے کہ نہیں، وہ دیکھنے کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے 3 علامتیں بتائی، یہ 3 باتیں اگر ہے تمہارے اندر، سمجھ لو کہ تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی ایمان کی سند ہے۔ اور جس کے پاس سند ہوتی ہے نا، وہ جب تک دنیا میں رہتا ہے بے عزت نہیں ہوتا، باعزت رہتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے۔ جب تک دنیا میں ہے ایمان والا باعزت رہتا ہے، باوقار رہتا ہے،
اللہ رب العزت اس کی لاج رکھتا ہے۔ اور جب اس دنیا سے چلتا ہے تو قبر کی منزل اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، سوال و جواب اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے، جس کو اللہ نے سند دے رکھی ہے، حشر کے میدان میں جاتا ہے، وہاں بھی سوال و جواب آسان اس کے لیے۔ ایسے ہی بندوں کے لیے اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں میں خوف سے آزاد کر دیتا ہوں۔ انہیں دنیا میں بے عزت ہونے کا خوف نہیں رہتا، انہیں قبر میں ناکام ہونے کا خوف نہیں رہتا، انہیں حشر میں ناکام ہونے کا خوف نہیں رہتا، بے خوف رہتے ہیں، لا خوف، انہیں خوف نہیں رہتا۔ پھر کیا ہوتا ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس شوق ہوتا ہے۔ جو پکے ایمان والے ہوتے ہیں ان کے پاس شوق ہوتا ہے، شوق۔ اور خوف بھی جو ہوتا ہے نا، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا۔ عام آدمی کو گناہوں کا خوف ہے، اللہ کے خاص بندوں کو ترک اولا کا خوف رہتا ہے۔ انہیں خوف رہتا بھی ہے تو اس بات کا رہتا ہے کہ کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف رہتا ہے، جہنم کا خوف نہیں، قبر کے سوال و جواب کا خوف نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جہنم بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں، مخلوق ہو کر مخلوق سے خوف، یہ خاصان خدا کے پاس نہیں رہتا۔ مخلوق، عام مخلوق دوزخ سے ڈرتی ہے، جنت کا شوق رکھتی ہے، لیکن خاصان خدا جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ دوزخ سے نہیں ڈرتے، مالک دوزخ سے ڈرتے ہیں۔ وہ جنت کا شوق نہیں رکھتے، مالک جنت کا شوق رکھتے ہیں۔ انہیں خوف نہیں رہتا، لا خوف علیہم کی منزل میں آ جاتے ہیں۔ سمجھا آپ نے؟ چلیے، اب وہ کیا علامتیں ہیں جو مومن کے اندر ہے، اور وہ علامتیں مومن کو مطمئن کر دیتی ہیں کہ تو ایمان والا ہے اور تیرے پاس اللہ کی دی ہوئی سند ہے۔ 3 علامتیں بتائی اللہ نے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ذکر خدا آتا ہے ان کے سامنے تو وہ خدا سے ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں میں خشیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ خدا کے خوف سے ڈرنے لگتے ہیں، ان میں خوف خدا رہتا ہے، قبر کا خوف نہیں رہتا، حشر کا خوف نہیں رہتا، خدا کا خوف رہتا ہے۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل گھبرا جاتے ہیں، ان کے دل خوف میں آ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں وہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔
اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ جب نماز کا وقت آتا تو بڑے بڑے صحابہ کی سیرت ہم نے پڑھی ہے، ان کے بدن کانپنے لگتے، ان کے دانت بجنے لگتے، چہروں کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ جب پوچھا جاتا کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، تو ان کا جواب ہوتا کہ پریشان کیوں نہ رہے، ہمیں احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضری دینے کا وقت آ گیا۔ اتنا اللہ سے ڈرنے والے، اتنا گھبرانے والے۔ اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرنے والے، ہر دم اللہ کو راضی کرنے والے، وہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے خوف کرنے والے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کیا ہے؟ کتنے بڑے مقام کے آدمی ہیں، لیکن فرماتے ہیں کاش میں دن کا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ یہ خشیت ہے، یہ اللہ کا خوف ہے، اس کا ڈر ہے۔ عام لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس سے ڈریں۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر بڑے ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو بڑا کر دیتا ہے، خاص بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ شراب کی بوتل لیے جا رہا ہے، ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں۔ جو ہی حضرت عمر کو دیکھا گھبرا گیا، اب ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، سوال ہونے والا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مجھے بولنا پڑے گا کہ اس میں شراب ہے۔ جب میں بولوں تو پھر ان کی نظر میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ دل ہی دل میں اللہ سے رجوع ہوا، اے اللہ میری لاج رکھ لے، آج مجھے رسوا ہونے سے بچا لے۔ اتنے میں حضرت عمر قریب آ گئے، یہ بھی حضرت عمر کے قریب ہو گیا۔ فرمایا حضرت نے بوتل میں کیا ہے؟ کہنے لگا اس بوتل میں سرکہ ہے۔ سرکہ تو جائز ہے نا، پینے کی چیز ہے، صحت بخش چیز ہے وہ سرکہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ بوتل تھما دی حضرت کے ہاتھ میں۔ حضرت فاروق اعظم نے جب دیکھا تو اس میں شراب نہیں تھی، اس میں سرکہ تھا۔ سرکہ تھی شراب مگر سرکہ بن گیا۔ کب بنا؟ اس وقت بنا جب بندہ اللہ سے رجوع ہوا اور اپنی عزت کی بھیک مانگنے لگا، اللہ کو رحم آیا، شراب کو سرکے سے بدل دیا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور عرض کرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما، تو اللہ کو اس بندے پر رحم آتا ہے۔ جتنے گناہ ہوتے ہیں، جس طرح شراب کو سرکے سے بدل دیا، تمام گناہوں کو
نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جو خوف حضرت عمر کے سامنے ایک بندے کو ہوا، ویسا خوف اللہ کے آگے بندے کو ہونا ہے۔ اندازہ کریں حضرت عمر کے خوف سے جب اس کی دنیا بدل گئی، تو اللہ کا خوف جب دل میں آ جائے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عمر تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے سامنے آئے تھے، مگر اللہ ہر وقت بندے کے سامنے ہے۔ حضرت عمر کے سامنے بے عزت ہونے سے بندہ بچنا چاہتا ہے، تو وہ پروردگار جس نے بندے کو بنایا ہے وہ تو ہر وقت بندے کے سامنے ہے، بندہ اس کے سامنے ہے۔ وہاں بے عزت ہونے سے بندہ کیوں نہیں بچتا؟ بندے کو وہاں بھی بچنا چاہیے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو اللہ کے خاص بندے اپنے دلوں میں گھبراہٹ، خوف محسوس کرتے ہیں۔ کس بات کا؟ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، ہر وقت اس کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، چاہے راضی رکھنے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑے، مال کی بازی لگانی پڑے، کیا کچھ کرنا پڑے، وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بس تو راضی رہے، تو راضی رہے۔ تجھے راضی کرنے کے لیے مال قربان کرنا ہے، لے مال قربان۔ تجھے راضی رکھنے کے لیے اولاد قربان کرنا ہے، لے اولاد قربان۔ تجھے راضی رکھنے کے لیے وطن قربان کرنا ہے، لے وطن قربان۔ تجھے راضی رکھنے کے لیے جان قربان کرنا ہے، لے جان قربان۔ تو راضی رہے۔ ہر ستم، ہر جفا گوارا ہے، ایک عاشق نے کہا، ہر ستم، ہر جفا گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ بس اس کو اپنا کرنے کے لیے سب قربان۔ یہ اللہ والوں کی صفت ہے، یہ مومن کی صفت ہے کہ جب اس کا ذکر آتا ہے خوف میں آ جاتا ہے مومن۔ اب ہم دیکھ لیں اس کا ذکر آنے پر ہمیں خوف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر خوف ہوتا ہے تو ہم ایمان والے ہیں اور اللہ نے ہم کو سند دے رکھی ہے۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ آیَاتُهُ، جب اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، جب اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں سامنے تو وہ آیتیں سن کر اس کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری علامت ہے مومن کی۔ آیتیں جب پڑھی جاتی ہیں تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ منافق کی علامت کیا ہے؟ جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس کے دل میں جو کفر کا مرض ہے وہ مرض بڑھتا جاتا ہے۔ قرآن جب منافق کے سامنے پڑھتے ہیں تو اس کا کفر بڑھتا ہے، مومن کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ منافق کا کفر کیوں بڑھتا ہے؟ اس واسطے کہ وہ دل میں نبی کی عداوت، نبی کا بغض، نبی سے دشمنی لے کر سنتا ہے۔ جب قرآن سنتا ہے تو دل میں نبی پاک کی دشمنی اور حسد لے کر سنتا ہے۔
اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، منافقوں کے دلوں میں نبی سے جلنے کا مرض ہے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ مرض اور بڑھ جاتا ہے۔ جو حضور سے جلتے ہیں، ٹوپی پہن کر، داڑھی رکھ کر، قرآن پڑھ کر، کلمہ پڑھ کر، نماز پڑھ کر نبی سے جلتے ہیں، نبی پاک کی تعریف سننا گوارا نہیں کرتے، جب ان کے سامنے حضور کی تعریف والی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دلوں کا مرض اور بڑھ جاتا ہے، وہ حضور سے اور جلنے لگتے ہیں، ان کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے۔ اور مومن کا حال کیا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، اور قرآن کے پڑھتے اور سنتے وقت میں نبی پاک کی تعریف آتی ہے قرآن میں، زادتہم ایمانا، اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن پڑھ کر، دیکھیں قرآن سن کر، جب حضور کی تعریف والی آیتیں آتی ہیں تو دل کی کلی کھل اٹھتی ہے یا مرجھا جاتی ہے؟ اگر قرآن کی آیتیں جن میں حضور کی تعریف ہے وہ سن کر اگر ہمارا دل کھل اٹھتا ہے تو خوشی مناؤ کہ ہم مومن ہیں، اللہ نے ایمان کی ہمیں سند دے رکھی ہے۔ جی یہ معیار ہے۔ دیکھو قرآن پاک پڑھتے اور سنتے وقت میں قرآن کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کا فرمان ہے کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف نور بھیجا۔ سرکار کے بھیجنے کا ذکر آ رہا ہے، نور آیا۔ کون؟ ہمارے نبی۔ ہمارے نبی کو اللہ نے قرآن پاک میں نور فرمایا، یہ سن کر ہمارا دل خوش ہو جائے، سمجھ لو کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اگر آیت سنیں نور آیا اور کسی کے چہرے پر دیکھیں کہ وہ مرجھا گیا ہے، خوش نہیں ہو رہا، یا سن کر یہ بول رہا ہے کہ نور بولے تو اللہ کے رسول نہیں ہے، نور بولے تو قرآن، سمجھ لینا اس کو سند نہیں ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کا ذکر الگ سے فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، الگ سے قرآن کا ذکر آیا ہے۔ نور سے مراد سرکار دو عالم کی ذات گرامی، آقا دو جہاں کی اصل ہے نور۔ یہاں چہرہ کھل اٹھنا چاہیے، یہاں دل میں خوشی محسوس ہونا چاہیے، زادتہم ایمانہ کی کیفیت ہونی چاہیے، سرکار کی محبت اور بڑھ جانی چاہیے۔ سمجھ لینا کہ ہم کو سند مل گئی۔ ہاں سرکار نور ہے، سرکار کے نور ہونے کے تذکرے کو سن کر چہرہ کھل اٹھے وہ مومن۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ سرکار سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ آپ فرمائیے۔ حدیث میں آیا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے
اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. تو یہ کتنی خوشی کی بات ہے. آپ کے منہ سے سبحان اللہ نکلا تو یہ سبحان اللہ نکلنا آپ کے مومن ہونے کی علامت ہے. اللہ نے مومن ہونے کی سند آپ کو دے رکھی ہے، کیونکہ زادتہم ایمانہ میں آپ کا شمار ہے. کئی آیتیں قرآن پاک میں ایسی ہے جہاں مومن بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ فرماتا ہے اے حبیب علیہ السلام، آپ کو ہم نے سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. کئی آیتیں سرکار کی شان. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. میلاد النبی والی آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنا حبیب مومن بندوں کو دے کر مومنوں پر بڑا احسان کیا. ایسی باتیں سن کر مومن کا دل خوش ہو جائے تو سمجھ لے کہ ایمان کی سند مل گئی. اگر حضور کی تعریف والی باتیں سن کر خوش نہ ہو بلکہ وہاں تعویل کرے، نہیں نہیں نور کا مطلب حضور نہیں ہے بلکہ قرآن ہے، نہیں وہ اللہ نے جو احسان کیا ہے وہ احسان حضور کو دے کر نہیں کیا بلکہ وہ قرآن دے کر کیا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب تم اپنے جانوں پر ظلم کرو، گناہ کر بیٹھو، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میرے حبیب کے پاس آؤ، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، مجھ سے معافی چاہو، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور میرا نبی تمہاری سفارش کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. آؤ میرے نبی کے پاس، آ کر مجھ سے معافی مانگو، میرا نبی تمہاری سفارش کرے گا تو میں معاف کر دوں گا. یہ آیت نبی کی شان میں ہے. ایمان والا سن کر خوش ہو جاتا ہے اور اس کی خوشی اس کے مومن ہونے کی علامت ہو جاتی ہے. لیکن جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے وہ وہاں تعویلیں کرتا ہے. بولے نہیں، جب تک حضور زندہ تھے تو یہ آیت تھی کہ گناہگار حضور کے پاس آنا اور اللہ سے توبہ کرنا. اب تو حضور نہیں ہے نا، اب تو چلے گئے نا، اب تو مٹی میں مل گئے نا، نعوذ باللہ، اب تو وہ بات نہیں رہی، اب نہیں جانا ہے. اب گئے بھی تو مسجد نبوی کی نیت سے جانا، روضہ رسول کی نیت سے نہیں جانا. ایسا بول رہے ہیں. ایسا بولنا کیا ہے؟ سند نہیں ملی، کیونکہ نبی کا ذکر سن کے تمہارے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا، تم نبی سے دور ہو رہے، ان کی عظمت سے دور ہو رہے. تم اپنے دل کی مان رہے، اللہ رسول کی نہیں مان رہے. ارے اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں جب آؤ مدینے کو تو میرے روضے کی نیت کر کے آؤ، میرے قبر کی نیت کر کے آؤ. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، گھر سے نکلو تو میرے قبر کی زیارت کی نیت سے آؤ. جب تم آؤ گے تو زیارت کرنا تمہارا کام ہے، رب کے آگے بخشوانا میرا کام ہے. ارے اللہ کے رسول تو یہ فرما رہے ہیں اور یہ بول رہا کہ نہیں، خبر کی نیت سے نہیں جانا، مسجد نبوی کی نیت سے جانا. روضے کی نیت سے نہیں جانا. احادیث ہے، قرآن ہے، آؤ اٹھا کر تفسیریں پڑھو. کہ ایک بندہ آیا
خبر رسول پر. سرکار تو جا چکے تھے دنیا سے. آیا, آنے کے بعد اللہ سے معافی مانگا, اے اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں, تیرے محبوب کے پاس آیا ہوں. آیا کہاں پر؟ خبر پر. وصال کے بعد آیا. بول رہے کہ زندگی میں تھی وہ بات, انتقال کے بعد نہیں. ارے یہ وصال کے بعد آیا ہے. تفسیریں پڑھو. آ کر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے, اللہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں آیا ہوں, مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں کو بخش دے. چلا. رات میں سوتا ہے, سرکار خواب میں آتے ہیں, فرماتے ہیں اے بندے, اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. کہاں آیا؟ زندگی میں آیا نہیں, خبر پہ آیا. معافی ہوئی نہیں ہوئی؟ ہو گئی. جسم مرتا ہے, روح نہیں مرتی. اور یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے, ان کی روح بھی نہیں مرتی, ان کا جسم بھی نہیں مرتا. ان کی روح بھی نہیں مرتی, ان کا جسم بھی نہیں مرتا. آؤ اللہ والوں کی صحبت میں یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. جن کے پاس علم ہے ان کے پاس آؤ اور سنو. محدث دکن فرماتے ہیں اللہ نے جن کو علم دیا, جن کو سمجھ دی, جن کو معرفت دی, جب سرکار کا وصال ہوا فرشتوں نے روح نکالی اور اس روح کو نکال کر لے جانے لگے اور ایسی جگہ رکھنے لگے جو جگہ نبی کے بدن سے بھی زیادہ پاکیزہ ہو. کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں ملی کہ جو نبی پاک کے بدن سے زیادہ برکت والی جگہ ہو. تو وہ روح مصطفیٰ کو لے کر چاروں جانب گھوم رہے. اللہ سے عرض کرتے ہیں پروردگار تیرے حبیب کی روح کو ہم ایسی جگہ رکھنا چاہتے ہیں جو تیرے حبیب کے بدن سے بھی زیادہ برکت والی جگہ ہو. تو پروردگار عالم نے فرمایا کیا تمہیں جگہ ملی؟ عرض کیا نہیں ملی. رب نے فرمایا میں نے بنایا ہی نہیں تو ملے گی کیسے؟ میں نے اس بدن سے زیادہ بہتر جگہ بنایا ہی نہیں تو ملے گی کیسے؟ فرشتوں نے عرض کیا پھر کیا کریں پروردگار؟ خدا نے فرمایا جہاں سے نکالا تھا وہیں پر لوٹا دیا جائے. جہاں سے نکالا تھا وہیں لوٹا دیا جائے. آج خبر نبی میں ہمارے نبی زندہ ہے. یہ ایمان میں اضافے کی علامت ہے اور یہ مومن کی علامت ہے. اور اللہ نے تیسری علامت بیان فرمائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ایمان والے بندوں کی تیسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں. ہاں دوا لیتے ہیں, دوا کھاتے ہیں, مگر بھروسہ دوا پہ نہیں, بھروسہ اللہ پہ. محنت کرتے ہیں, بھروسہ اپنی محنت پہ نہیں, بھروسہ اللہ پہ. نیک عمل کرتے ہیں, بھروسہ اپنے عمل پر نہیں, بھروسہ اللہ کی رحمت پر کرتے ہیں. ایک صحابی نے اپنے گھر والوں سے کہا یہ آثار مبارک ہیں, یہ سرکار کے بال ہیں, یہ ناخن ہے, جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن میں رکھ دینا. گھر والوں نے پوچھا آپ کے پاس نمازیں ہیں, آپ کے پاس روزے ہیں, آپ کے پاس زکوٰۃ ہے, آپ کے پاس حج ہے, آپ کے پاس اتنی نیکیاں ہیں, یہ چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ ارشاد فرمایا وہ میرا عمل ہے, یہ مصطفیٰ کی نسبت ہے. مجھے میرے عمل پر بھروسہ نہیں ہے, مجھے مصطفیٰ کی نسبت پر بھروسہ ہے. پروردگار عالم میرے عمل کو قبول کیا نہیں کیا مجھے کیا معلوم, مگر اس بات پر مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک کے ان آثار مبارک کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے گا. یہ تین خوبیاں ہمارے اندر ہونا چاہیے. تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی صدق ایمان کی مل گئی. اب ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دعا ہے پروردگار جو کچھ کہا گیا سنا گیا ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما.
ابدان شکیلہ بیگم، افضل شرفی اور غوث قادری، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔